غزہ کے تین بڑے اہرام صحرا میں سینہ تانے اس طرح کھڑے ہیں جیسے تین سنتری کھڑے ہوئے پہرا دے رہے ہوں۔ وہ یہ فرض گزشتہ تقریباً 5,500 سال سے ادا کر رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ تینوں وقت کو شکست دینے کی کوشش میں ہیں، جیسا کہ اتنے طویل عرصہ کے بعد بھی وقت ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یہ تینوں آج بھی اسی مضبوطی سے اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں جیسے اپنی تعمیر کے وقت تھے۔ ان تینوں میں جو اہرام سب سے بڑا ہے، اس میں فرعون خوفو کی ممی محفوظ ہے۔ خوفو کو یونانی زبان میں چیوپس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم اہرام دنیا قدیم کے ان 7 عجائبات میں سے بقیہ ایک عجوبہ ہے جن میں سے 6 وقت کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکے۔ یہ عظیم اہرام چونے کے پتھر اور گرینائٹ کے بلاکوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر میں کم از کم 20 لاکھ پتھر کے بلاک استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کا وزن 15 ٹن سے بھی زائد ہے۔ اپنی بنیاد سے یہ حرم تقریباً 147 میٹر یا 480 فٹ بلند ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات بڑی حیران کن معلوم ہوگی کہ اتنے قدیم زمانے میں اس قدر بلندی پر پتھر کے 15 ٹن وزنی بلاک کیسے پہنچائے جاتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس بڑے اہرام میں 5 کروڑ مکعب فٹ پتھر لگا ہے۔ یہ اہرام فرعونِ مصر کی تاریخ کے قدیم بادشاہت والے دور میں چوتھے خاندان کے فرعونوں نے تعمیر کرائے تھے۔ قدیم بادشاہت 2686 قبل مسیح سے لے کر 2181 قبل مسیح تک تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے خاندانوں کے زمانے پر مشتمل ہے۔ قدیم بادشاہت کا زمانہ شان و شوکت کی 5 صدیوں تک وسیع ہے۔ اس زمانے کے مصر میں زندگی کے ہر گوشہ میں ترقی ہوئی، خصوصاً آرٹ کو تو قابل رشک حد تک فروغ حاصل ہوا۔ مجسمہ سازی اس کمال کو پہنچی کہ بعد کے زمانے اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر رہ گئے۔ اہرام بھی اس زمانے میں فن تعمیر کے لحاظ سے انتہا کو پہنچے۔ چوتھے خاندان کے دوسرے حکمرانوں خوفو نے جب 2675 قبل مسیح میں اپنے عظیم حرم کی تعمیر کا آغاز کیا تو اس کام پر 1 لاکھ سے زائد مزدور اور کاریگر لگائے۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ 1 لاکھ مزدور یعنی غلاموں کا ایک گروپ 3 ماہ کے لیے کام کرتا تھا۔ ہر 3 ماہ کے بعد یہ گروپ بدل جاتا۔ یوں دارالحکومت منفذ سے حرم تک جانے والی شاہراہ کی تعمیر پر 10 سال کا عرصہ لگا۔ اس کے بعد حرم کی تعمیر میں مزید 20 سال لگے۔ مصریات کی ایک جدید محقق و مورخ ڈاکٹر مارگریٹ مرے لکھتی ہیں کہ وہ 3 مہینے جب معماروں کو اہرام کی تعمیر کے کام پر لگایا جاتا، نیل کی طغیانی کے مہینے ہوتے تھے۔ ان مہینوں میں مصر میں کھیتوں میں زراعت کے تمام کام معطل ہو کر رہ جاتے اور کاشتکار بیکار ہو کر بیٹھ جاتے۔ ایسے میں خوفو نے اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے عظیم حرم کی تعمیر کا آغاز کیا، جس سے سال کے خراب ترین مہینوں میں ایسا روزگار میسر آتا جو کھیتی باڑی سے بھی زیادہ بارآور تھا۔
خوفو کی طرح اس کا جانشین خافرہ بھی اپنی تعمیر کردہ عمارات اور اپنے ہی مجسموں کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے۔ یہ امر بھی فرعونوں میں مشترک ہے کہ ان دونوں سے مصر کا مذہبی طبقہ یعنی پروہت بیزار تھے۔ ہیروڈوٹس کو اس کی سیاحت مصر کے دوران پروہتوں نے بتایا کہ ان دونوں فرعونوں کے عہد میں مندروں پر تالے پڑ گئے اور کسی کو دیوتاؤں کی پرستش کرنے کی اجازت نہ رہی تھی۔ ہیروڈوٹس نے اپنی سیاحت ہی کے دوران خافرہ کے اہرام کے دروازے پر مصری زبان میں نصب ایک کتبہ دیکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ حرم کی تعمیر کے دوران معماروں اور مزدوروں کے لیے جو مولیاں، پیاز اور لہسن روزانہ فراہم کیا جاتا تھا 1600 ٹیلنٹ چاندی کا خرچہ اٹھتا تھا، جو کہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب صرف لہسن پر 1600 ٹیلنٹ چاندی کا خرچہ اٹھتا تھا تو تعمیر کے دیگر اخراجات کتنے وسیع ہوں گے۔ باقی 2 اہراموں کی طرح غزہ کا تیسرا اہرام بھی چوتھے خاندان ہی کے فرعون منقورہ مائسیرائنس نے تعمیر کرایا تھا۔ ہیروڈوٹس کے بقول منقورہ ایک عدل پسند اور منصف مزاج فرعون تھا۔ اس نے اپنے پیشروؤں کے عہد میں بند ہو جانے والے مندروں کے دروازے کھلوا دیے اور لوگوں کو دیوتاؤں کی پرستش کی اجازت دے دی تھی۔ اس طرح وہ پروہتوں کے دل بھی جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ غزہ کے یہ تینوں اہرام آج بھی ان تینوں فرعونوں کی انمٹ یادگاروں کے طور پر باقی ہیں۔ بظاہر پتھروں کا ڈھیر نظر آنے والے یہ اہرام دراصل اس عہد میں علم ریاضی کی ترقی یافتہ صورت کے بہترین مظاہر ہیں۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ صرف بڑے حرم کے پتھروں سے سارے فرانس کے گرد 3 فٹ اونچی اور 1 فٹ چوڑی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے۔ صرف اس بات سے آپ کو قدیم مصری قوم کی محنت اور عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ خوفو کا حرم مکمل طور پر مخروطی شکل کا مثلث نما 4 پہلو مینار ہے۔ اس کی کسی سمت میں بھی دروازہ نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کی سب سے نچلی منزل ایک بلند چبوترے کی مانند ہے جس کا ہر ضلع 763 فٹ طویل ہے۔ اس چبوترے کی اونچائی 4 فٹ 8 انچ ہے۔ اس چبوترے پر اسی اونچائی کا ایک دوسرا چبوترا تعمیر کیا گیا ہے جس کی لمبائی چوڑائی پہلے سے کم ہے۔ اس طرح مینار کی چوٹی تک 200 کے قریب چبوترے مسلسل رکھے گئے۔ ان چبوتروں کے بتدریج گھٹنے سے نیچے سے اوپر تک سیڑھیاں بن گئی ہیں۔ 820 عیسوی تک اس اہرام کی اندرونی کیفیت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اس سال خلیفہ مامون الرشید نے مہینوں کی محنت اور بڑا کثیر سرمایہ صرف کر کے اس کو شمال کی سمت سے کھلوایا۔ جب یہ حصہ کھلا تو شگاف کے پاس ہی مامون کو اس قدر زر نقد رکھا ہوا ملا جتنا اس عظیم عمارت کو کھلوانے میں صرف ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ شاید اہرام تعمیر کرنے والے منجموں نے اپنے علم نجوم سے ہزاروں برس پہلے ہی یہ بات معلوم کر لی تھی کہ اسے فلاں سن میں فلاں بادشاہ کھلوائے گا اور اس کا اس قدر زر اس کام پر صرف ہوگا۔ شاید انہیں وہ سمت بھی معلوم تھی جس سمت سے اس اہرام کو کھولا جانا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی اتنی رقم کا زر وہاں رکھ دیا تھا۔ ایسی ہی ایک روایت علامہ شبلی نعمانی نے اپنے سفر نامے میں رقم کی تھی کہ 593 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے ملک العزیز نے بعض ناعاقبت اندیشوں کے مشورہ پر اس اہرام کو مسمار کرانا چاہا، مگر لاکھوں روپے کے زیاں کے بعد بھی صرف اوپری سطح کو نقصان پہنچ سکا۔ مجبوراً اسے کام بند کروانا پڑا۔